السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دورہ قرآن کے اس سفر میں آج ہم پارہ نمبر 6 کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے نام کے ساتھ پارہ نمبر 6 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین الہی آمین۔ پارہ نمبر 6 میں سورۃ النساء آیت 146 سے 176 اور سورۃ المائدہ کا آغاز یعنی آیت نمبر 1 سے 82 تک شامل ہے۔ آیت 148 سے 152 میں بات ہے اللہ کی رحمت اور منافقین کے انجام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے۔ یہاں پہ شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، لیکن اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر کوئی دینی مصلحت ہو، اس طرح کھلے عام اور اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، دوسرا اسے سر عام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے اور اس کی وجہ سے اس برائی کا جرم بڑھ سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو منع کیا گیا ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کرو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا بڑی قدرت والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں، وہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ یعنی ایمان کے لیے یہ لازم ہے کہ تمام رسولوں پر بلا تفریق جو ہے وہ ایمان لایا جائے، جو ایسا نہیں کرتا تو اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد اجر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ سے بھی اس سے بڑا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اے موسیٰ، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی ان پر آ پڑی، پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے بعد ان پر طور پہاڑ بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو۔ یہ سب وہ موضوعات ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، یعنی بار بار اللہ نے ان کو مہلت دی، بار بار اللہ نے ان سے وعدہ لیا اور بار بار انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ آیت 153 سے 162 میں بات ہے یہودیوں کی نافرمانیاں اور ظلم، اور اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہود نے بار بار جو ہے معجزات کا مطالبہ کیا، اور معجزات بھی انہیں دیے گئے، کھلی نشانیاں بھی دکھائی گئی، اور بار بار اللہ نے ان کو معاف کیا، ان سے عہد لیا، لیکن پھر بھی وہ عہد کو توڑتے چلے گئے، اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ اس سے مراد یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت ہے۔ آج بھی بعض نام نہاد محققین اس بہتان عظیم کو ایک حقیقت ثابتہ باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ باپ تھے، اور یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے معجزانہ ولادت کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ ان کی طرف سے ایک تہمت اور بہتان تھا، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، بلکہ انہیں شوبے میں ڈال دیا گیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی سولی چڑھانے میں، جیسا کہ ان کا منصوبہ تھا۔ اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا اور وہ ضرور ان کے متعلق شک میں ہیں، ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ سب ان پر گواہ ہوں گے۔ پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جو سود کی بیماری ہے اور لوگوں کا ناحق مال کھانے کی جو بات ہے وہ ہمارے معاشرے میں کتنی عام ہے، تو ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کو ختم کرنے کی اور خود کو اس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ان میں سے جو علم پختہ اور مومن ہے وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ آیت نمبر 163 سے 176 دیکھتے ہیں۔
इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना, ए नबी बेशक हमने आपकी तरफ वही की जैसे हमने नूह और उनके बाद दूसरे नबियों की तरफ वही की। और हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद और ईसा, अयूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही की। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की। और हमने कई रसूल भेजे, इससे पहले हम इनका हाल आपके सामने बयान कर चुके हैं। और कई रसूल ऐसे हैं कि इनका हाल हमने आपके सामने बयान नहीं किया। और अल्लाह ने मूसा से ख़ास तौर पर कलाम किया और खुशखबरी देने वाले और डराने वाले रसूल भेजे, ताकि रसूलों के बाद लोगों के लिए अल्लाह को इल्ज़ाम देने की कोई गुंजाइश ना रहे। यानी रसूल भेजने का मकसद और ये जो किताबों के ज़रिए हदायत दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि कोई भी हुज्जत जो है वो बाकी ना रह जाए। यानी कोई भी इंसान ये ना कह सके कि उनके पास कोई पैगाम देने वाला नहीं आया या उनके पास तालीमात नहीं पहुँची। आज दीन जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसके बावजूद भी अगर कोई दीन का इल्म हासिल नहीं करता तो वो उसका ज़िम्मा उसके अपने ऊपर है। वो ये नहीं कह सकता कि उसके पास पैगाम नहीं आया या उसके पास इल्म नहीं पहुंचा या तालीम वो नहीं सीख सकता था। हाँ, वो अपनी ज़िंदगी से वक्त नहीं निकालता, अपनी मसरूफियात से वक्त नहीं निकालता, तो इसका ज़िम्मा उसके अपने ऊपर ही है। उसको इस दीन के लिए वक्त निकालना चाहिए ताकि अल्लाह के सामने वो सुरखरू हो सके और आखिरत में उसके लिए कोई भी पछतावा ना रहे। और अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खूब हिकमत वाला है। लेकिन अल्लाह ने आप पर जो नाजिल किया है वो उसकी बाबत गवाही देता है कि उसने अपने इल्म के साथ नाजिल किया है। और फरिश्ते भी गवाही देते हैं और अल्लाह बतौर गवाह काफ़ी है। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका, यकीनन वो दूर की गुमराही में जा पड़े। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, अल्लाह के शयान नहीं कि वो इन्हें बख्श दे और ना ये शयान है कि वो इन्हें सीधी राह दिखाए, मगर वो उन्हें जहन्नम का रास्ता दिखाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ऐ लोगों, यकीनन ये रसूल तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर तुम्हारे पास आया है, लिहाजा तुम ईमान लाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और अगर तुम कुफर करोगे तो आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह खूब जानने वाला, खूब हिकमत वाला है। अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ और अल्लाह के बारे में हक बात के सिवा कुछ ना कहो। बेशक मसीह ईसा इब्न मरियम तो अल्लाह का रसूल और उसका कलमा ही है जिसे इसने मरियम की तरफ डाला और वो उसकी तरफ से एक रूह है। चुनाचे तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ये ना कहो कि माबूद तीन हैं। यहाँ पे मरियम अलैहिस्सलाम के और वाक़या और ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है उसका जिक्र किया गया है। कलिमतुहु जो है उसका मतलब ये है कि लफ्ज़ कुन से बाप के बगैर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और ये लफ्ज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया गया। और रूहुल्लाह का मतलब वो नफ़्ख़ा या वो फूंक है जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरेबान में फूंका, जिसे अल्लाह ताला ने बाप के नुतफ़े के कायम मकाम कर दिया। यूँ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलमा भी है और जो फरिश्ते ने मरियम अलैहिस्सलाम की डाला वो उसकी वो रूह है जिसे लेकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गए थे। और यहाँ पे कहा कि तुम तीन माबूद ना कहो। यानी ईसाइयों के कई फ़िरके हैं, बाज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह, बाज़ अल्लाह का शरीक और बाज़ अल्लाह का बेटा मानते हैं, नौज़ुबिल्लाह। फिर जो अल्लाह मानते हैं यानी कि वो तीन खुदाओं को मांगते हैं और बाज़ कहते हैं कि वो तीनों का तीसरा है। तो इस तरह के जो अकायद हैं उनके पाए जाते हैं, इस तरह की वो बातें कहते हैं। तो इससे मना किया गया कि तुम ये ना कहो कि माबूद तीन है, माबूद सिर्फ एक ही है। इससे बाज़ आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बेशक अल्लाह ही वाहिद माबूद है, वो इस अमर से पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है इसी का है और अल्लाह बतौर गवाह काफ़ी है। मसीह ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का बंदा होने में कोई आड़ नहीं और नामुकर्रर फरिश्तों को आड़ है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम को जो ईसाई थे वो कहते थे कि मतलब ये तीनों का तीसरा है या फिर अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसमें कोई आड़ महसूस नहीं होती कि वो अल्लाह का बंदा है। वो खुद को अल्लाह का बंदा ही मानते थे और ना ही फरिश्तों को, क्योंकि वो फरिश्तों को भी अल्लाह की बेटियाँ कहते थे। तो इसलिए यहाँ पे मुकर्रर फरिश्तों का भी जिक्र किया गया है। और जो कोई अल्लाह की इबादत को आड़ ख्याल करे और तकब्बुर करे तो अल्लाह जल्द इन सबको अपनी तरफ जमा करेगा। फिर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए तो अल्लाह इन्हें इनके पूरे पूरे अजर देगा और इन्हें अपने फजल से ज़्यादा अता करेगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की इबादत को आड़ ख्याल किया और तकब्बुर किया तो वो इन्हें बहुत दर्दनाक अज़ाब देगा और वो अल्लाह के सिवा अपने लिए कोई हमायती और कोई मददगार नहीं पाएंगे। ऐ लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक दलील आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ एक वाज़ेह नूर नाज़िल किया है। फिर जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और उसके दीन को मजबूती से पकड़ लिया तो वो ज़रूर इन्हें अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेगा और इन्हें अपनी तरफ पहुंचने के लिए सीधा रास्ता दिखाएगा। ए नबी, लोग आपसे फतवा पूछते हैं, कह दीजिए अल्लाह कलाला के बारे में हुक्म देता है कि अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और उसकी एक बहन हो तो उसके लिए भाई के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है, और अगर बहन की औलाद ना हो तो उसका भाई उसका वारिस है। हाँ, फिर अगर बहनें दो या दो से ज़्यादा हों तो उनके लिए भाई के छोड़े हुए माल का 2/3 हिस्सा है, और अगर कई बहन भाई मर्द और औरतें वारिस हों तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए वजाहत बयान करता है ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। कलाला के बारे में पहले भी गुजर चुका है और इस मरने वाले को कहा जाता है जिसका बाप या दादा ना हो और औलाद भी ना हो, तो उसकी मिरास का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो उस मैयत की जो वरासत है उसका यहाँ पे ये बयान किया जा रहा है। कलाला के बारे में, ऐसी मैयत को कलाला कहा जाता है। यहाँ पे हमारी सूरह निसा जो है वो मुकम्मल हुई।
آگے ہم سورہ المائدہ کا آغاز کریں گے۔ مائدہ کا تعارف دیکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے جس میں 120 آیات ہیں۔ اس میں حلال و حرام کے احکام، عہد و پیمان کی پابندی، اسلامی قوانین، اہل کتاب کے ساتھ معاملات، حدود اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شامل ہے۔ یہ صورت انصاف، دیانتداری اور ایمانداری کی تاکید کرتی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 1 سے 5 میں ہیڈنگ ہے حلال و حرام، شکار اور نکاح کے احکام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدے پورے کیا کرو۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں ابھی پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، یعنی احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی۔ اللہ کی نشانیاں یعنی شعائر اللہ، اس سے مراد حرمت اللہ ہے جن کی تعظیم و حرمت مقرر فرمائی گئی ہے، اور حرمت والے مہینوں سے مراد وہ مہینے ہیں، وہ 4 مہینے ہیں جن میں جو لڑائی جھگڑا ہے، قتل ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، اور وہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے ہیں۔ تو کہا کہ نہ ان کی حرمت کو پامال کرو اور نہ ہی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹے پہنائے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی، اور وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھولو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ذاتی پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ یعنی کو تمہیں ان مشرکین نے 6 ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار نہ کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کا سبق دیا جا رہا ہے، یعنی معاف کرنا جو ہے وہ بہتر ہے، زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں، یہاں پہ اب وہ جانور بتائے جا رہے ہیں جو حرام کیے گئے ہیں: مردہ جانور، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا، چوٹ لگ کر مرنے والا، اوپر سے کھینچ کر مر جانے والا، کسی کا سینگ لگ کر مر جانے والا، اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائیں سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو۔ فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا، اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں: ایک تیروں کے ذریعے سے تقسیم کرنا، دوسرے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا۔ پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے یہ تیر ہوتے تھے جس میں کسی کو کچھ مل جاتا اور کوئی محروم ہو جاتا، اور دوسرے معنی کی روح سے مطلب یہ ہے کہ ازلام سے مراد تیر ہیں جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے۔ انہوں نے 3 قسم کے تیر بنا رکھے تھے: ایک افعل کر، دوسرا لا تفعل نہ کر، اور تیسرے میں کچھ نہیں ہوتا تھا، تو جو تیر نکلتا تھا پھر وہ ویسا ہی کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج وہ لوگ نا امید ہو گئے جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھے سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور بس جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت ہے یہ دین کی تکمیل پہ، یعنی دین کے احکامات جو سب نازل ہو چکے تھے ان کی تکمیل پہ سب سے آخر والی جو آیت ہے نازل ہونے والی وہ یہ آیت ہے، یعنی احکامات کی جو تکمیل کے اینڈ پہ جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یہ والی آیت نازل ہوئی تھی۔ اے نبی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانے کی کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار حلال ہے جنہیں تم صدا لیتے ہو۔ اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو، بس وہ جس شکار کو تمہارے پاس پکڑ رکھیں اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی آشنائی رکھنے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 6 سے 11 میں بات ہے وضو، غسل اور عدل و انصاف کے احکام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ یہاں پہ وضو کا جو طریقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے وضو کر لیا کرو، یعنی اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، چہرے کے بعد پھر کونیوں سمیت ہاتھوں سمیت کونیوں تک بازو دھو لو، اس کے بعد سروں کا مسح کر لو، اور مسح کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پیچھے گدی تک لے کے جاؤ، پھر وہاں سے واپس لے آؤ، تو اس طرح سے مکمل جو ہے وہ مسح کیا جائے، اور اس کے بعد کانوں کا اسی طرح سے مسح کیا جائے، اور گردن کے مسح کی وضاحت ہمیں احادیث میں نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد پاؤں ٹخنوں تک دھونے کا ذکر ہے، اور اگر تم جنابت کی حالت میں
میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے اپنی عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اس کی مختصر جو تفسیر ہے ہم نے وہ سورہ نساء میں بھی دیکھی تھی۔ صحیح بخاری میں اس کی شان نزول کے بابت آتا ہے کہ ایک سفر میں وداع کے مقام پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں رکنا یا رکے رہنا پڑا۔ صبح کی نماز کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہ تھا اور تلاش ہوئی تو پانی دستیاب ہی نہیں ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سن کر کہا، اے آل ابی بکر، تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں، اور یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے سراپا برکت ہے۔ اور تیمم کا طریقہ بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مٹی پہ ہاتھ مارنے ہیں، اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ کر اچھے سے تو اس کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، تو اس طرح سے تیمم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، پانی نہ ہونے کی صورت میں اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو، اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، اور عدل کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اور ان کے لیے بخشش اور رحمت اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ آیت نمبر 12 سے 19 تک بات ہے بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور اسلام کی دعوت۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، یعنی ان کے 12 قبیلے تھے، 12 سردار مقرر کیے تھے۔ اور اللہ نے کہا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ چنانچہ ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، اور آپ کو ان میں سے دوسروں کی خیانت کی اطلاع ملتی رہتی ہے، ان میں سے سوائے چند افراد کے۔ چنانچہ انہیں معاف کر دے اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اسے آگاہ کر دے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسے باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا، بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، بس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، جو وہ چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے، پھر وہ تمہارے گناہ کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، بس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔